الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. آج سورۃ البقرہ کا 29واں رکوع ہم پڑھیں گے۔ اس رکوع میں بھی جیسا کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ خاندانی مسائل کا تذکرہ ہے، پیچھے بھی کچھ مسائل گزر چکے ہیں، اور اس میں بھی خصوصاً طلاق اور اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں وہ اس رکوع میں بیان ہوں گے۔ پہلے ہم اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ الطلاق، طلاق، یہاں پہ نیچے لکھا ہے رجی۔ رجی طلاق کا مطلب ہوتا ہے جس میں رجوع کر لیا جائے۔ مرتان وہ 2 مرتبہ ہے۔ طلاق جس کے بعد خاوند کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ، پھر یا تو روک لیا جائے بمعروف اچھے طریقے سے، او تسریح یا رخصت کر دیا جائے بإحسان اچھے طریقے سے۔ وَلَا يَحِلُّ، اور نہیں ہے جائز، لکم تمہارے لیے، ان تأخذوا یہ کہ تم سب واپس لو، مما اس سے جو آتیتموہن تم انہیں دے چکے ہو، شیئن کچھ بھی، یعنی حق مہر جو عورت کو دیا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہت بڑا خزانہ بھی اگر دیا ہے تو طلاق دیتے وقت عورت سے وہ واپس نہیں لے سکتے۔ الا ان یخافا، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں، اللہ یہ کہ نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ یقیمہ یہ کہ نہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، فی ما اس معاوضہ میں جو افتدت عورت بطور فدیہ دے دے بہی اس کے بدلے میں، یعنی اپنی جان چھڑا لے، وہ خامن سے خلا لے لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس نہ تم تجاوز کرو ان حدوں کو۔ ومن یتعدی، اور جو بندہ تجاوز کرتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ سب ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، اب یہاں تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری بار اس کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ تو وہ حلال نہیں، لہو اس پہلے خامند کے لیے، من بعد اس کے بعد کے، حتیٰ یہاں تک کہ تیسری طلاق دینے کے بعد اب اس خامند کے لیے جائز نہیں، نہ وہ رجوع کر سکتا ہے، نہ ہی عدت کے بعد وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کرے، زوجن خامن سے، کسی اور خامن سے، غیرہ اس کے سوا۔ فَإِن طَلَّقَا پس اگر دوسرا خامن جس سے دوبارہ نکاح کیا وہ اسے طلاق دے دے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا کہ وہ دونوں رجوع کر لیں، کہ دوسرے خامن کے ساتھ بھی اس کی نہیں بن سکی کچھ عرصہ چلے، یا پھر دوسرا خامن فوت ہو گیا، یا عورت نے سمجھا وہی پہلا خامد بہتر تھا میرے لیے، تو اب یہ خامد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے تو پھر اپنے پہلے خامد سے یہ دوبارہ نکاح بھی کر سکتی ہے۔ ان ظنا اگر وہ دونوں یہ خیال کریں، ان یقیما کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، یبینھا وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان حدوں کو، لقوم اس قوم کے لیے جو یعلمون وہ سب علم رکھتے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ تو وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوا یہاں عدت سے مراد عدت تک، عدت کے بعد نہیں ہے، عدت تک پہنچنے لگیں، عدت کے اندر اندر ہوں ابھی، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو سب انہیں روک لو، بمعروف اچھے طریقے سے، اگر ان سے رجوع کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھو۔ معروف یعنی معاشرے میں جو چیزیں، جو حقوق عام عورتوں کے ہیں وہی حق ان کو بھی دینا ہے۔ او سرحوہن یا تم سب انہیں رخصت کر دو، بمعروف اچھے طریقے کے ساتھ۔ ولا تمسکوہن اور نہ تم سب انہیں روکو، ضرارن دکھ دینے کی خاطر، لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کر سکو، ومن یفعل ذالک اور جو بندہ ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے آپ پر۔ ولا تتخذوا اور نہ تم سب بناؤ، آیات اللہ اللہ کے احکامات کو، ہزوا ہنسی مذاق، واذکروا
اور تم سب یاد کرو نعمت اللہ، اللہ کے احسان کو، علیکم جو اس نے تم پر کیا، وما انزل علیکم اور جو اس نے نازل کی تم پر، من الکتاب کتاب اور حکمت، یعظکم بہ وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے ذریعے، اس قرآن کتاب کے ذریعے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا اور تم سب جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا، اب اس کا ہم مفہوم اور اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ الطلاق مرتان، طلاق کے رجی یعنی جس طلاق کے بعد خامند کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، وہ 2 مرتبہ ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق جو ہے وہ ایک ایسا، طلاق کا لفظی معنی ہوتا ہے کہ کاٹ دینا، نکاح کا معنی جڑ جانا، رشتوں کا آپس میں 2 رشتے، ایک عورت اور ایک مرد جو آپس میں بالکل انجان تھے، نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق چند کلمات خطبہ پڑھ کر ایک دوسرے کو انہوں نے قبول کر لیا، خاوند نے حق مہر دے دیا، تو وہ اب ایک بن گئے، ایک جان کی مثل بن گئے۔ تو اس کے بعد اگر وہ نہیں رہ سکتے، طلاق جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ناپسندیدہ چیزوں میں سے طلاق ہے حلال چیزوں میں سے جو اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے طلاق دینا، لیکن اسلام نے، شریعت نے ایک رخصت رکھی ہے کہ ایک بندہ وہ نہیں رہ سکتا، یا بیوی نہیں رہ سکتی اپنے خاوند کے ساتھ، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کئی مسائل ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہر انسان کا مزاج مختلف بنایا ہے۔ تو اسلام نے مکمل ایک ضابطہ حیات ہے اسلام، اس میں اسلام نے صرف نماز اور روزہ اور حج کے متعلق احکامات نہیں بتائے، بلکہ گھریلو زندگی، گھر میں کیسے رہنا، نکاح کرنا کیسا، یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کس عورت سے کرنا ہے، کس چیز کو ترجیح دینی ہے، اور پھر بھی اگر خاوند اور بیوی کے درمیان نہیں بن پائی تو اسلام نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ تم علیحدہ ہو سکتے ہو۔ تو کیسے علیحدہ ہونا ہے، وہ بھی شریعت کے مطابق، کیونکہ طلاق ہم دیکھیں اگر کہ ایک نارمل حالات میں نہیں ہوتی، اس وقت مزاج حالات بھی جو ہے وہ عام نہیں ہوتے، روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں، غصے میں اور لڑائی جھگڑا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، انسان کا مزاج بھی اس وقت غصے والا ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ طلاق اگر دے رہا ہے تو وہ نارمل حالت میں تو نہیں ہوگا نا، نہ اس کا ذہن نہ اس کے جذبات وہ نارمل حالات میں ہوں گے، لیکن اس وقت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں احکامات بتائے ہیں کہ اگر کسی کو چھوڑنا ہے تو کیسے چھوڑنا ہے، ایک دفعہ نہیں، کہ اتنا مضبوط رشتہ کہ دونوں جسم ایک بن چکے تھے، ایک دوسرے کے رازدان تھے، ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، اگر وہ اب اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ایک ہی دفعہ نہ کاٹ کے پھینک دو عورت کو، بلکہ اس کے لیے کیا ہے، فرمایا مرتان 2 مرتبہ، سٹیپ سے، ایک مرتبہ طلاق دے دی، اب اس عورت کے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، آخری آیت تھی جو پچھلے رکوع کی، وہ ہے کہ 3 حیض کے اندر خاوند کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، اگر وہ رجوع نہیں کرتا تو 3 حیض کے بعد اب عورت جو ہے وہ اس سے فارغ ہو گئی، کسی اور خاوند سے وہ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد 3 حیض بھی ختم ہو گئے، رجوع کی مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد اگر دوسرے خاوند سے وہ نکاح نہیں کرتی، اسی پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی تو وہ دوبارہ نکاح بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری مرتبہ طلاق دے دی، یعنی رجوع کر لیا تھا یا جو ہے دوبارہ نکاح کیا تھا، اب پھر طلاق دے دی تو اس کے بعد بھی عدت کے اندر خاوند اپنی اس بیوی سے رجوع بھی کر سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ 2 مرتبہ ہو گیا، 2 چانس اس کے ختم ہو گئے۔ اب اگر اسی عورت کو تیسری مرتبہ اس نے طلاق دے دی تو اب تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد نہ وہ رجوع کر سکتا ہے، نہ وہ عدت گزرنے کے بعد اس سے نکاح کرے گا، بلکہ عدت گزرنے کے بعد وہ عورت کسی اور شوہر سے جا کر نکاح کرے گی۔ تو یہ 2 طلاقیں ہیں جس کے اندر خاوند کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے یا جو ہے عدت کے بعد وہ نکاح بھی کر سکتا ہے۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اصل یہ اس کا پس منظر کیا ہے وہ ذرا سن لیں اور پھر آگے اس کا پڑھتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، میں نے پیچھے بتایا نا کہ یہاں عورتوں کے حقوق بیان ہوئے ہیں، کچھ ظلم تھے، کچھ زیادتیاں تھیں دور جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو ہوتی تھیں، وہ اسلام نے اس عورت کو حق دیے ہیں، اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں، ان کو بھی پورا کیا جائے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، معاشرے میں جو معروف ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیے جائیں۔ تو یہاں تھا دور جاہلیت میں ایک ظلم تھا، ان کی ایک روش تھی، ان کی ایک عادت سمجھ لیں،
وہ کیا کرتے تھے کہ ایک عورت کو نا طلاق دیتے جب اس کی عدت ختم ہونے لگتی، عدت ان میں بھی تھی، یعنی عدت ختم ہونے کے اندر اندر وہ رجوع کا ان کو حق حاصل تھا، جب عدت ختم ہونے لگتی وہ رجوع کر لیتے، اور ان کا رجوع کرنا ان کو بسانے کی نیت سے نہ ہوتا بلکہ اس نیت سے ہوتا کہ یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کرے بلکہ ہماری ہی غلام بن کے رہے، اور پھر اس کو طلاق دے دیتے، پھر عدت ختم ہونے لگتی تو پھر رجوع کر لیتے۔ تو یہ ان لمیٹڈ تھا، جتنی مرتبہ مرضی طلاق دے مرد، جتنی مرتبہ مرضی اس سے رجوع کر لے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہوتا، اور عورتوں پر بیچاریوں پر ظلم ہوتا۔ حالانکہ ایک اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئیں، وہ آ کر کہنے لگی، امی عائشہ سے فرمانے لگیں کہ میرا شوہر نے نا مجھ سے کہا ہے کہ میں تجھے اپنے پاس بساؤں گا بھی نہیں، تیرے حقوق بھی نہیں پورے کروں گا، اور تجھے میں جو ہے نا وہ چھوڑوں گا بھی نہیں۔ اس نے کہا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں ایسے کروں گا کہ تجھے طلاق دوں گا، جب تیری عدت ختم ہونے لگے گی تو رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دے دوں گا، پھر عدت ختم ہونے لگے گی تو پھر رجوع کر لوں گا۔ تو وہ عورت اس نے آ کر امی عائشہ کو بتایا، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ خاموش ہو گئے، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان عورتوں کے ساتھ یہ بھی میری بندیاں ہیں، اگر میں نے تمہیں کچھ ان پر حق دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تم ان پر ظلم کرتے رہو، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اب صرف 2 مرتبہ ہوگی طلاق، جس کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس کے بعد اگر رکھنا ہے تو اپنے پاس اچھے طریقے سے رکھو، اور پھر اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اب رجوع کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ تم نے جو کھلواڑ بنایا ہوا ہے یہ سب اب ختم، ٹھیک ہے؟ تو بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ 3 طلاق جس کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ آگے فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، اگر اب رکھنا ہے تو معروف طریقے سے، اس لیے نہیں کہ یہ کسی اور سے نہ نکاح کر لے اس لیے اس کو روک لیا، ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ او تسریحم، یا ان کو چھوڑنا چاہتے ہو، رخصت کرنا چاہتے ہو تو بے احسان، اچھے طریقے کے ساتھ۔ یہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ احسان کا معنی آپ سمجھتے ہیں نا، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ احسان کیا ہے؟ کہ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دینا، یہ ہے احسان۔ یہاں بھی اسلام نے احسان سکھایا ہے کہ کسی عورت کو چھوڑ رہے ہو، اب اس کو طلاق دے رہے ہو تو احسان کے ساتھ۔ اور احسان کا یہاں مطلب ہے کہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ طلاق دی تھی نا، تو اب دوسری تیسری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عدت کے بعد عورت تم نہیں اس کو بسانا چاہتے تو کسی اور سے جا کے نکاح کر لے گی وہ، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ دو گے تو اب دوبارہ وہ تمہارے ساتھ تو نہیں نکاح کر سکتی۔ ایک ہی مرتبہ دی ہے، اگر کہیں اور وہ نکاح نہیں کر سکتی تو دوبارہ اسی پہلے شوہر کے ساتھ بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے احسان۔ اور احسان کا ایک دوسرا یہ بھی ہے معنی یہاں پر، احسان یہ بھی ہے کہ یہاں عموماً ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، انڈیا پاکستان میں ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا کلچر کیا ہے؟ طلاقیں یہاں بھی ہوتی ہیں لیکن احسان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یہاں پر شریعت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، طلاق سے پہلے طرح طرح کے الزامات، بہتان، گالیاں، جھگڑے، پورے خاندان کو جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر طلاق دی جاتی ہے۔ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ تو نہیں۔ اسلام نے کہا طلاق بھی دینی، اگر نہیں رہ سکتے خامند اور بیوی تو احسان کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ۔ ضروری ہے کہ اس کو رسوا کرنا ہے، اس عورت کو اس پر الزام لگانے، اور پھر شوہر پر بھی ہوتے ہیں، اگر عورت طلاق لے رہی ہے شوہر سے تو وہ اس پر بہتان لگائے گی، الزام لگائے گی، پورے خاندان کو جو ہے گھسیٹا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طلاق تو ہو گئی لیکن پھر پورے خاندان کیا جو ہے وہ لڑائیاں اور جھگڑے، اور پھر شادی بیاہ میں آنا جانا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ناطے سب ختم ہو جاتا ہے، اور نسلوں تک پھر یہ جو ہے نا وہ دشمنیاں چلتی ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بے احسان اللہ کے اس قانون کی پامالی کی جاتی ہے، خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اچھے طریقے سے رخصت کر، جو بس نہیں بن سکی، ضروری ہے کہ اس پر الزام لگانے اور اس کو رسوا کرنا ہے۔ شوہر نے تو، اسلام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اس کو رخصت کرتے وقت ہیں اس میں خامی تو بیان بھی نہ کرو، ٹھیک ہے؟ مزاج نہیں ملا تو کسی اور کے ساتھ مل جائے گا۔ ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک میرے خیال سے محدث تھے، یہ پتہ نہیں تابعی تھے، انہوں نے جو ہے نا اپنی بیوی کو طلاق دی، بیوی کو طلاق دے دی تو لوگوں نے آ کر پوچھا، ہوتے ہیں نا پوچھنے والے، آپ بھی ہوتے ہیں، ہاں بھی کیوں تو انہیں طلاق دی، کیا خامیاں تھیں اس میں؟ تو آج کل تو بتانے والے لائن لگا دیتے ہیں، نہ بھی ہوں پھر بھی بن جاتی ہیں خامیاں، یہ خامی تھی، یہ خامی تھی، فلاں بیماری تھی، یوں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے طلاق دی ہے، وہ اپنی عدت میں ہے اور مجھے حق حاصل ہے کہ میں اسے دوبارہ اپنی بیوی بنا لوں، میں تمہیں کیوں اس کی خامیاں بتاؤں؟ تھیں بس میں بتاؤں کیوں، کس لیے بتاؤں تمہیں؟ تو لوگ بھی بڑے شاطر ہوتے ہیں، پھر جب اس کی عدت ختم ہو گئی، عدت اس کی
ختم ہو گئی، 3 حیض ختم ہو گئے تو پھر دوبارہ آئے، کہا اب تو عدت ختم ہو گئی نا، اب تو تم رجوع نہیں کر سکتے، تو اب بتاؤ کیا خامیاں تھیں اس میں؟ تو انہوں نے کہا میں اب کیوں خامی بتاؤں اس کی، اب وہ عدت ختم ہو گئی، میں رجوع نہیں کر سکتا، وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، تو میں اگر اس کی خامیاں بتا دوں تو کوئی اس کو نکاح کا پیغام نہیں دے گا، میں نہیں بتاتا خامیاں۔ تو پھر پوچھنے والے اس سے بھی بڑے شاطر، اس طرح کے لوگ بڑے ایسے لوگوں کو دوست بھی نہیں بنانا چاہیے جو دوسروں کی خامیاں پوچھیں، لڑائیاں اور فتنے اور فساد ڈلوائیں، اور یہ لوگ جا کر پھر دوسروں کو بتاتے ہیں فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ اب وہ بندے وہ بڑے اللہ کے نیک تھے، انہوں نے کہا کہ میں اب کیوں خامی بتاؤں، کیونکہ اب کسی اور سے اس نے نکاح کرنا ہے، اگر میں خامی بتا دوں تو وہ نکاح نہیں کر سکے گا، اس کا نکاح بھی ہو گیا، کسی اور شوہر سے اس کا نکاح ہو گیا، نکاح کر لیا اس نے، پھر آئے پوچھنے کے لیے یہ لوگ کہ اب تو نکاح ہو گیا اس کا، اب تو بتا دو کیا خامی تھی اس میں۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا اب وہ کسی دوسرے کی عزت بن چکی ہے، اب وہ میری نہیں ہے، کسی اور کی بیوی ہے، میں کسی اور کی بیوی کی خامی تمہیں کیوں بتاؤں، وہ تو اب کسی کی عزت ہے۔ تو ایسے مزاج اگر پیدا ہو جائیں تو پھر پوچھنے والے یہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے فرمایا تصریحم باحسان، تم آپس میں نہیں رہ سکے تو بیوی کو بھی چاہیے جس کو طلاق ملی وہ بھی اپنے خاوند کی جو ہے نا خرابیاں یا اس پر الزام یا اس کے جو ہے نا راز وہ آؤٹ نہ کرے، کسی کو نہ بتائے، اور شوہر کو بھی چاہیے وہ بھی رازدان بنے۔ یہ ہے احسان کا معنی کہ جس کو طلاق دی ہے وہ اس پر الزام بھی نہ لگائے، اس کی خامیاں بھی کسی کو نہ بتائے، ہو سکتا ہے اللہ اس کے لیے کوئی اور اچھا راستہ بنا دے، اور اس کے لیے کوئی اور اچھا راستہ بنا دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، یہ خامدوں کو کہا جا رہا ہے، أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، کہ تم جو ان کو دے چکے ہو، یعنی حق مہر جو اس عورت کو دیا تھا، اب اس کو طلاق دی ہے تو وہ حق مہر واپس نہیں لینا، وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے، 10 لاکھ دیا ہے، 20 لاکھ دیا ہے، کوئی مکان دیا ہے، پلاٹ اس کے نام کیا ہے، وہ واپس نہیں ہوگا۔ طلاق دی ہے نا، اپنی مرضی سے دی ہے، اب خاوند کو بھی ایک قسم کا جو ہے نا وہ جذباتی طور پر نقصان ہوتا ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، لیکن عورت کو اس سے بڑھ کر تکلیف پہنچ رہی ہے، معاشرتی طور پر بھی دیکھا جائے، اور اس کے جذبات جو ہیں وہ مرد سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو اب جو ہے نا ایک قسم کا کاٹ کے رکھ دیا گیا ہے، تو اس سے یہ چیز جو تم نے دی ہے وہ واپس نہیں لینی اب۔ الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ اگر وہ دونوں خاوند اور بیوی ڈرتے ہوں کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ، پس اگر تم ڈرو کہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکتے، شوہر اس کیفیت میں ہے کہ اگر میں طلاق دوں تو پھر جو ہے وہ مجھے جو حق مار دیا ہوا ہے اتنے پیسے وہ واپس تو میں نہیں دے سکتا، وہ اس وجہ سے طلاق بھی نہیں دیتا اور رکھتا بھی نہیں ہے، اور بیوی سمجھتی ہے کہ یہ میں اپنے خاوند کے حق ادا نہیں کر سکتی، یہ خاوند جو ہے وہ میرے حق ادا نہیں کر رہا، تو وہ خاوند سے خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، خود طلاق لینا چاہتی ہے، اور آپس میں وہ کر لیتے ہیں کہ اگر عورت خود مطالبہ کرے گی خاوند سے تو پھر عورت کو چھوڑنا ہوگا، جو چیز خاوند نے دی ہے حق مار کے طور پر، وہ پلاٹ ہے، پیسہ ہے، مکان ہے، سونا ہے، جو بھی ہے وہ واپس دینا ہوگا۔ اور شوہر اس لیے طلاق دے نہیں رہا، عموماً ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، شوہر طلاق خود نہیں دیتا اس لیے کہ مجھے وہ حق مار چھوڑنا پڑے گا، اور عورت جو ہے وہ طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، خود خلا نہیں لیتی کیونکہ مجھے جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا جو حق مار میں نے لیا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وہ حقوق بھی ایک دوسرے کے پورے نہیں کر رہے، رہنا بھی نہیں چاہتے، تو وہاں پر کیا کریں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیں، آدھا عورت جو ہے واپس کر دے، آدھا اپنے پاس رکھ لے، یا خود عورت مطالبہ کرے، شوہر نہیں طلاق دینا چاہتا، اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، لیکن عورت چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہ رہوں، ٹھیک ہے، تو یہاں اب جو ہے وہ خلا والا معاملہ بیان ہو رہا ہے۔ خلا کہتے ہیں کہ عورت خود شوہر سے طلاق لے لے، یعنی جان چھڑا لے اس سے، تو پھر وہ کیا کرے، فدیہ، عورت بطور فدیہ میں دے دے بھی اس کے بدلے، یعنی آپ اپنی جان چھڑا لے، عورت نے جو کچھ لیا ہے وہ واپس کر دے، یہ بھی جائز ہے، عورت خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، خاوند خود طلاق نہ دے تو عورت عدالت سے میں بھی جا کر خاوند سے طلاق لے سکتی ہے، عدالت خود جو ہے وہ حکم جاری کرے گی تو نکاح ختم ہو جائے گا، اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہے، کوئی جو ہے نا وہ دوبارہ کوئی چانس نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ خلا ہوگا اور ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اب عورت جو ہے عدت گزارنے کے بعد کسی اور شوہر سے نکاح کر لے گی، تو یہ جائز ہے، مطالبہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، عورتیں یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی، بغیر کوئی وجہ نہیں ہے،
صرف یہ ہمارے معاشرے میں جیسے چل رہا ہے، وہ اس سے نہیں، اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی، کسی اور کے ساتھ اس کی لائن سیٹ ہوئی ہوئی ہے، موبائل پر دوستی لگی ہوئی ہے، کہیں اور جانا چاہتی ہے، یہاں تک گھٹیا ترین حرکتیں ہوتی ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں تک کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں کسی اور کے پاس۔ تو ایسی عورت جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورت پر جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ لیکن جائز ہے ایک خامد اس کی جو ہے نا ضرورت پوری نہیں کر رہا، یا اس کو خرچہ نہیں دے رہا، اس کے حقوق نہیں ادا کر رہا، خامد کماتا نہیں ہے، شرعی کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے، اس کا مزاج نہیں مل رہا اس کے ساتھ، تو عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ حالانکہ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئیں، واقعہ آتا ہے، تو وہ عورت آ کر کہنے لگی اللہ کے پیغمبر، اور یہاں یہ بھی دیکھیں ہم کہ ان کا مزاج کیسے تھا، انہوں نے آ کر کہا اللہ کے پیغمبر میں اپنے شوہر پر نا کوئی اس کے دین میں خرابی نہیں پاتی، اس کا اخلاق بھی اچھا ہے، دین بھی اچھا ہے، لیکن میں جو ہے اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتی۔ اپنا قصور بیان کیا، کیونکہ میں اس کے حقوق پورے نہیں کر سکتی تو مجھے ڈر ہے کہ میں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکوں گی، مجھے آپ علیحدہ کر دیں۔ تو وہ شوہر بڑے امیر تھے، انہوں نے مہر میں پورا ایک باغ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ باغ تجھے واپس کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں واپس کر دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے نا علیحدہ کر دیا، خلا اس نے لے لیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے زید، ان کی شادی ہوئی زینب سے، تو ان کی بھی آپس میں نہ بنی۔ زینب نے بھی یہی کہا کہ اس کا اخلاق، اس کا تقوی، دونوں بڑے متقی، صحابیہ بھی بڑی پرہیزگار، صحابی بھی بڑے نیک، لیکن مزاج نہیں ملا۔ یہ ایک فطرتی طور پر ایک بات ہوتی ہے، انہوں نے مزاج نہیں مل سکا تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے پیغمبر میں اس کے حق نہیں دے سکتی، تو مجھے ڈر ہے کہ میں یہ اپنے شوہر کی اطاعت نہ کروں اور میرے اوپر جو ہے گناہ ہو، تو اس لیے میں علیحدہ ہونا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے ان کو بھی علیحدہ کر دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زینب سے نکاح کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے عورت خود مطالبہ کر سکتی ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تو یہاں تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی ان حدوں کو تجاوز کرے گا، پیچھے روزوں کے مسائل بیان ہوئے نا، وہاں اللہ نے فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی حدیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہاں ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بندہ ان حدوں کو تجاوز کرے گا، کیونکہ یہاں پر اللہ کی ان حدوں کی بڑی پامالی کی جاتی ہے۔ کئی لوگ نمازی، روزے دار، نیک، وہ یہاں پر دیکھتے ہی نہیں کہ طلاق دینی کیسے ہے، کیونکہ غصے والی بات ہوتی ہے نا، لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک ہی دم سے جو ہے نا سارا سسٹم، اور پوری پیچھے زندگی کو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ اس نے کیا کیا اچھے سلوک کیے تھے۔ ایک بندہ جس نے اپنی بیٹی دے دی، اس نے اچھا ہی سمجھا نا، اور جو آئی اس نے بھی اچھا سمجھا، ٹھیک ہے، نہیں مل سکے تو پیچھے جو اچھائیاں ہوئی ہیں، جو آپ نے ایک زندگی کا عرصہ گزارا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کو بھی تو دیکھیں، وہ بھی تو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اس لیے کہا گیا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی ان حدوں کو تجاوز کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اور آگے ہے اب یہاں تیسری مرتبہ طلاق دی، دو مرتبہ دی، اور اب اگر تیسری مرتبہ دے دی، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دی رجوع کر لیا، پھر دی رجوع، اور یہ جو ہے نا یہ بھی ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی، یہ بھی ایک مسئلہ اختلافی چلتا ہے ہمارے ہاں، تین طلاقیں ایک ہی مجلس میں اکٹھی دیں تو وہ ایک ہی شمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، تین طلاقیں اگر اکٹھی کوئی خامد اپنی بیوی کو دے دیتا تو وہ ایک ہی شمار، کیونکہ چانس ہے نا، ایک چانس اس نے استعمال کیے، ایک ہی مرتبہ، ایک ہی مجلس تھی، غصے میں تھا، اس نے زبان سے جتنی مرتبہ بھی بول دے تو ایک ہی چانس اس کا ختم ہوا ہے، وہ تین نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وہ رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی رجوع کا حق رکھتا ہے، اور اگر تیسری دے دی تو پھر اس کے لیے اب حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی سے اس رجوع کرے یا عدت کے بعد نکاح کرے، دونوں حلال نہیں ہیں۔ یہاں ایک صورت ہے پہلے خامند کے پاس جانے کی، وہ یہ ہے کہ اب وہ عورت کسی اور خامند سے نکاح کرے عمر بھر اس کے ساتھ رہنے کے لیے، جس طرح نکاح ہوتا ہے، اور پھر اگر کوئی سبب بن گیا، وجہ بن گئی، اس خامند کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنی، اس نے طلاق دے دی یا وہ خامند فوت ہو گیا، تو پھر اب دوبارہ جو ہے اپنے پہلے خامند سے وہ نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چانس ہے، یہ ایک، لیکن یہ نہیں کہ ایک مکمل جو ہے پروگرام کے تحت وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرے، ایک رات کے لیے، دو راتوں کے لیے، ایک مہینے کے لیے، کہ میں اس کے پاس رہوں تاکہ پھر یہ طلاق دے دے، پہلے سے یہ طے ہو کہ اتنے دن رکھنے کے بعد اس نے طلاق ہی دینی ہے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے، اس کو حلالہ کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام پر لعنت کی ہے۔
اور یہ کام بھی عزت اور انسانی مزاج فطرت کے خلاف ہے کہ ایک بیوی اس کی اس نے دوسرے کو دی ہے کہ ایک دن 2 دن تو اپنے پاس رکھ پھر واپس کر دینا، تو یہ لعنتی کام، حرام کام ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں جو بیان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورت نے نکاح کیا گھر بسانے کے لیے، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنے کے لیے، اب بائی چانس اس کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اس نے طلاق دے دی، تو پھر اب یہ صورت بن سکتی ہے کہ پہلے خاوند کے پاس وہ عورت جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ، کسی اور خاوند سے نکاح کرے، پھر اگر وہ طلاق دے دے، ٹھیک ہے، بائی چانس اس نے طلاق دے دی، تو پھر اب ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ عورت بھی کہتی ہے وہ پہلے والا شوہر ٹھیک تھا، دوسرے کے ساتھ بھی اس نے کچھ گزار کر دیکھ لیا نا، پتہ چل گیا اس نے بھی نہیں رکھا ہے، اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا، تو وہ پہلے کے پاس جانا۔ ادھر خاوند کا بھی کچھ جو ہے نا وہ دماغ ٹھیک ہو گیا، اس نے بھی دنیا کے کچھ دھکے اس کو بھی مل گئے، اس نے بھی سوچا کہ وہی ٹھیک تھا، اسی کے پاس میں اسی کو بھی اپنے گھر میں لاؤں، تو وہ ان ظنہ، اگر وہ دونوں یہ خیال کریں کہ وہ اپنے اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں دوبارہ یہاں آیا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کھول کھول کر تمہیں بیان کرتا ہے، ان حدوں کو تجاوز نہ کرنا۔ جاننے والی قوم کے لیے اللہ اپنی حدیں بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یہاں عدت سے مراد ہے عدت کے اندر اندر ہوں، ابھی ختم نہیں ہوئی، تو فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، ان سے صلح کرنا چاہتے ہو، رجوع کرنا چاہتے ہو، اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو بمعروف، اچھے طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہ ان کو تکلیف دینے کے لیے، ایذا دینے کے لیے چھوڑتے، اس لیے نہیں کہ وہ حق مار جو دیا ہوا ہے پیسے وہ جو ہے نا وہ تو ختم ہو جائیں گے، پلاٹ مکان اس کے نام ہے، تو یہ اس وجہ سے تم اس کو طلاق بھی نہ دو اور اپنے پاس جو ہے اس کے حقوق بھی ادا نہ کرو، تو ایسے نہیں کرنا، بمعروف اچھے طریقے کے ساتھ ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ او سرحوہن بمعروف، رخصت کرنا ہے، چھوڑنا ہے، طلاق دینی ہے تو پھر بھی اچھے طریقے کے ساتھ، پیچھے تھا احسان کے ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ کیسے چھوڑنا ہے، ٹھیک ہے، الزام تراشیاں نہیں کرنی، احسن انداز سے، اچھے طریقے سے، پیچھے والی پوری زندگی اس کے جو وفاداریاں ہیں تمہارے ساتھ، قربانیاں ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، نہ تم ان کو اپنے پاس روک کر رکھو دکھ دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، کہ یہ کسی اور خاوند سے بھی نکاح نہ کرے اور چھوڑوں بھی نہ، کیونکہ مال دینا پڑتا ہے، اس کو تکلیف دینے کے لیے اپنے پاس مت رکھو۔ اور میں واقعہ بتا چکا ہوں پہلے لوگ کیا کرتے تھے، تکلیف کی گھر سے اپنے پاس رکھتے اور چھوڑتے بھی نہیں تھے کہ کہیں اور نہ نکاح کر لے۔ لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم زیادتی کر سکو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بندہ ایسے کرے گا نا، کسی عورت کے ساتھ، کسی کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ اپنے پاس ظلم اور زیادتی کرتے ہو، اس کے حق بھی نہیں دیتا، اس کے ساتھ اس کے بنیادی حقوق بھی پورے نہیں کر رہا اور اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہے، جو بندہ یہ کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فقط ظلم نفسہ، وہ اس پر ظلم نہیں کر رہا، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس کو تنگ کرے گا نا، دنیا میں خود بھی تنگ ہوگا۔ کسی انسان کو یہ فطرت ہے، جو انسان خوشی دے اس کو خوشی ملتی ہے، جو انسان دکھ دے بدلے میں اسے بھی دکھ ملتا ہے۔ یہ اپنی بیوی کو تنگ کرتے ہیں نا باہر، کسی اور سے یہ تنگ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی، صرف بیوی کا نہیں، کسی کمزور پر، اپنے ملازم پر جو ظلم کرتا ہے، اس کو گالیاں نکالتا ہے، سختی کرتا ہے اس پر، اس کے اوپر بھی تو کوئی ہے نا، اس پر بھی سختی ہوگی، اس پر بھی ظلم ہوگا، اس پر بھی یہ دکھ دے گا تو دکھی رہے گا، پریشان کرے گا تو پریشان رہے گا، خوشیاں دے گا، آسانیاں پیدا کرے گا تو اس کو بھی خوشیاں ملیں گی، اس پر بھی آسانیاں ہوں گی۔ یہ فطرتی طریقہ ہے، آسانیاں چاہتے ہیں تو آسانیاں کرنا شروع کر دیں، خوشی چاہتے ہیں تو خوش کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کو خوش رکھیں، ان کے ساتھ احسن انداز کے ساتھ پیش آئیں، آپ کو خوشیاں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ فرمایا فقط ظلم نفسہ، وہ ایسے سمجھ لے اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی ان آیتوں کو، جو احکامات اللہ نے بیان کیے، ان کو مذاق نہ بناؤ، یہ ہنسی کھیل کے لیے نہیں ہے کہ عورت کو طلاق دے دی پھر رجوع کر لیا، یہ مذاق میں نہیں طلاق دینی، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مذاق میں نکاح کرے تو اس کا نکاح ہو گیا۔ کسی نے مذاق میں کسی سے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دیا تو وہ ہو گیا نکاح، ٹھیک ہے، اور مذاق میں اگر کسی کو طلاق دے دی تو وہ حقیقت میں ہو گئی۔ 3 چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح، طلاق اور رجوع، ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور مذاق بھی ان کی حقیقت ہے۔ مذاق میں اگر کسی نے طلاق دے دی تو ہو گئی طلاق، مذاق میں پھر رجوع کر لیا تو ایک چانس اس کا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ایکٹرز حضرات ہیں جو فلم اور ڈراموں میں جو ہے نا نکاح کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں، تو یہ حقیقت میں ہو جاتا ہے نکاح، ٹھیک ہے، انہوں نے تو مذاق کیا نا، ڈرامہ بنا رہے ہیں، جو چیزیں، یہ ڈرامہ بنانا، فلم انڈسٹری میں کام کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے،
ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور پھر میں جو مسئلہ اس آیت کے مطابق جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نکاح جو کرتے ہیں وہ مذاق میں کرتے ہیں، حقیقت میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مذاق میں طلاق دیتے ہیں، حقیقت میں ہو جاتی ہے۔ دل کا آیت اللہ، کیونکہ اللہ کی آیتیں، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہنسی اور مذاق کا ذریعہ نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی، وما انزل، اور جو اس نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت، وہ رب تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، تم نے عورت کو طلاق کس وجہ سے دی ہے، اور اب شو کیا کر رہے ہو، یہ اللہ سب جانتا ہے۔ عورت نے خاوند سے کس لیے طلاق لی ہے اور شو کا کیا کر رہی ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے نا۔ جھوٹ بول کر دنیا والوں کے سامنے تو تم بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے، بتایا کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے پھر الزام تراشیاں اور بہتان لگائے جاتے ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا، اور اس بات کا علم حاصل کر لو، پیچھے بھی آیا نا 2-3 مرتبہ واعلموا، اور آگے بھی آئے گا، اس بات کا علم حاصل کرو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ علم حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے، یہ علم خود بھی حاصل کریں کہ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ہم والدین سے چھپ سکتے ہیں، ہم اپنے استادوں سے چھپ سکتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کے بڑے لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، خاوند اور بیوی آپس میں کیا کر رہے ہیں، اور ہر کسی کے لیے نہ ہے یہ کہ ایک نوجوان اپنے موبائل پر نیٹ پر کیا کچھ دیکھتا ہے، اس نے لاک لگا کر وہ دنیا والوں سے چھپ سکتا ہے نا، ہسٹری اس کی ڈیلیٹ ہو جاتی ہے، سب کچھ ہے، دنیا کی نظروں سے وہ اوجھل ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے۔ دکاندار دکان پہ بیٹھا 2 نمبر چیز 1 نمبر بنا کے دے رہا ہے، اللہ کو پتہ ہے، گاہک کو اس نے سمجھا پتہ نہیں لگا، میں نے اس کو بے وقوف بنا لیا، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ اس لیے فرمایا وَاعْلَمُوا، اس چیز کا علم حاصل کرو، اللہ کو سب پتہ ہے۔ دنیا کے کسی قانونی شکنجے میں تم نہیں آئے، بچ گئے، دنیا کا قانون تمہیں نہیں پھنسا سکے، اس کو دھوکہ دے دیا، اس کے ساتھ فراڈ کر لیا ہے، اس کو الو بنا لیا، فلاں کو بے وقوف بنا لیا، اور سمجھتا ہے کہ میں بڑا شاطر ہوں۔ ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑا ذہین فتین اور بڑا جو ہے نا شاطر سمجھتے ہیں کہ میں نے سب کو الو بنا لیتا ہوں، فلاں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا، میرے باپ کو بھی نہیں پتہ، میری ماں کو بھی نہیں پتہ، فلاں کو بھی نہیں پتہ، فلاں کو بھی نہیں پتہ، میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں۔ اور ایسے کالجز اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ جو 6 لڑکیوں سے دوستیاں رکھی ہوتی ہیں اور بڑے اپنے آپ کو جو ہے نا ذہین اور فنٹر سمجھتے ہیں کہ فلاں کو نہیں پتہ، فلاں کو نہیں پتہ، اور ایسے کام سمجھ لو وَاعْلَمُوا ان اللہ بكل، اللہ کو ایک ایک علم ہے، اور یہ چیزیں دنیا میں ختم ہونے کے لیے نہیں ہیں، تمہاری ایک ایک بات، ایک ایک حرکت فرشتے بیٹھے لکھ رہے ہیں، اور ایک ایک کام کا تم نے قیامت کے دن جا کے حساب دینا ہے۔ جن لڑکیوں کے دل توڑ رہے ہو، یا جن کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو، جن کے ساتھ دھوکے دے رہے ہو، اور یہاں کئی لوگ جو ہے وہ شادی شدہ بھی ہونے کے باوجود دوسری لڑکیوں سے دوستیاں رکھی ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی کو نہیں پتہ، بیوی کو نہیں پتہ، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ بیوی سے ڈرتے ہو، ماں باپ سے ڈرتے ہو، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ کلمے کے نام پر لی ہوئی بیوی کے ساتھ دھوکہ کرنے والے، فراڈ کرنے والے، اس کی عزت کو پامال کرنے والا ہے، جان لو وَاعْلَمُوا ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ فرماتے ہیں اس چیز کا علم حاصل کر لو، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر یہ علم آ جائے نا، یہ علم آ جائے تو پھر انسان جھوٹ نہ بولے، پھر انسان فراڈ نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی پر ظلم نہ کرے، یہ علم آ جائے، اس علم کو حاصل کریں اللہ رب العالمین سے۔ اور یہ علم کب آئے گا؟ قرآن پڑھنے سے آئے گا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین توفیق دے مجھے پڑھانے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ تعالیٰ قرآن سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو اسی طرح آپ دوسروں کو بھی قرآن پڑھائیں، ان کو بھی لائیں، وہ بھی آئیں۔ یہ علم تب آئے گا جب قرآن کے قریب ہوں گے کہ اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے، پھر انسان کی زندگی بھی بدلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دیں۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا ہو سبق کے متعلق، ان مسائل کے متعلق، تو واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے، اسی ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔